ہارون صاحب ابھی آپ نے عمران خان صاحب سے جو 6-7 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی اس کا ذکر کیا. ہمارے پاس بھی خفیہ رپورٹ ہے کہ آپ نے 1-2 دن پہلے جو صحافیوں سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس میں آپ شامل تھے, مگر آپ نے اسے خفیہ رکھا. 1-2 دن پہلے نہیں ہوئی, وہ کافی دن پہلے ہوئی ہے, اور میں اسے مکہ مکرمہ میں تھا, میں یہاں تھا ہی نہیں. اور آپ کو پتا ہے میں کوئی بات چھپاتا نہیں. مجھے فون آیا ان کے دفتر سے کہ وہ کل 4 بجے آ جائیں, خان صاحب ملنا چاہتے ہیں. اچھا, تو میں نے کہا میں تو مکہ مکرمہ میں ہوں. پھر فون آیا کس وقت آپ آ رہے ہیں, آ جائیں. میں نے کہا جب میں آؤں گا میں اطلاع دوں گا, اور میں جب اس سے ملوں گا اسے مشورہ بھی دوں گا, چونکہ یہ ملک کا مسئلہ ہے. درست. میں اسے کہوں گا جو شریف خاندان کا آدمی کھڑا اس کے خلاف الیکشن کھڑے ہو جاتا ہوں, جب میں نے پہلے بھی اس سے کہا تھا. اور ڈٹ کے کمپین چلاؤ اور لوگ تمہارے ساتھ ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. مسئلہ ہے اس وقت امریکی غلامی سے بچنے کا, ٹھیک ہے. اور یہ اشرافیہ سرنڈر کر گئی ہے, اور نہایت رسان سے سرنڈر کر گئی ہے, اس میں کوئی خودداری نہیں ہے. دیکھو نا وہ کہہ رہے ہیں, نخرے تو دیکھو کہ بھائی الیکشن کمیشن اپنا وہ اپنا جو ہے نگران وزیر اعظم, نہیں جی شہباز شریف کو بالکل نہیں اپنا اس خط کا جواب دینا چاہیے صدر کا. اللہ کے بندو, نگران وزیر اعظم تو بنانا غیر جانبدار اچھا آدمی جو دھاندلی کو روکنے کی کوشش کرے, حکومت نے تو نام جو غیر جانبدار ہو. خیر وہ ذمہ داری تو فوج کی ہے, خان صاحب نے نام دے دیا. خان صاحب نے نام دے دیا, اگرچہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن یہ نون لیگ کو تو میرا خیال تکلیف نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی نے مانی کو شہری سندھ سے تعلق رکھتا ہے, ان کو تو شہری سندھ کا ہر آدمی برا لگتا ہے. اور اس نے سندھ حکومت کو کے خلاف فیصلے تو مرکزی حکومت کے خلاف بھی دیے, ریمارکس بھی دیے. بہرحال یہ ان کا چائز اچھا ہے, یہ جائے گا پھر اپنا کمیٹی کے پاس. اگر یہاں پہ فیصلہ نہیں ہو پاتا بھائی سیدھی بات ہے, تم نام تجویز کرو 2-3, ایک چھوڑ 2-3 تجویز کرو, اور اس میں سے ایک اچھا آدمی آ جائے, چن لیا جائے گا. میں ایک ایسے آدمی کا نام تجویز کر سکتا ہوں, مجھے کرنا نہیں چاہیے, میں پروگرام میں نہیں کروں گا. کوئی مجھ سے پوچھے گا تو پھر کہ کسی کی مجال ہی نہیں کہ دھاندلی کر جائے عمران خان سمیت. اچھا, اگر فرض کرے کر, اچھا دھاندلی اوپر جو ہے آسان نہیں ہوگی, نیچے تو ہوگی نا. تو نیچے تو ہر کوئی جہاں کانسٹیچوئنسی میں تو بڈیرے کرتے ہیں, ہاں جی, افسروں سے مل کے کرتے ہیں اور پیسے خرچ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نیچے آسان ہوگی, ورکر بہت بےتاب ہو کے باہر نکلے گا پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, لیکن پی ٹی آئی کا ورکر ہمیں چارج اس وقت نظر آ رہا ہے ہارون صاحب, مگر اپوزیشن کا خیال ہے کہ یہ پورا جو غیر آئینی ان کا مطالبہ ہے, کہتے ہیں جو غیر آئینی کھیل کھیلا گیا وہ دھاندلی کے ذریعے دوبارہ اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں. یہ لوگ پی ٹی آئی کے اوپر ایلیگیشنز لگا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے تو دھاندلی کرنے کی پوزیشن میں اتنی نہیں ہے جتنی دوسری پارٹیاں ہیں. وہ اپنے اگر آ گئے, حکومت ان کی آ گئی, تو اب صرف دوسرے بات یہ ہے پیسے کون خرچ کر رہا ہے. آج میں نے پوچھا بھائی کس کے پیسے ضائع ہوئے سب سے زیادہ, جرنلسٹ کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک افطار پارٹی تھی, انہوں نے کہا زرداری صاحب کے, اور بھی کچھ لوگوں کے. اچھا, شیخ رشید صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ چونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ آف دا ریکارڈ ہو, تو کہنے لگے اور نواز شریف تو پہلے روٹی نہیں کھاتا, انہیں کتوں پیسے دینے سے نا, ہاں جی. لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کے پیسے خرچے وہ ضائع ہی ہو گئے. اب تو جس کام کے لیے ایک مشہور اینکر تھے, تو میں نے کہا بھائی وہ جو پیسے دیے فرض کیجئے دیے, مجھے نہیں پتا, 20-20 کروڑ روپے. اچھا, کہتا ہے رون صاحب تھی جو ڈرامہ بنا رہے ہو یا فلم بنا رہے ہو, میں تو انہوں ڈیٹا دے دیں, پیسے میں تو لے لاں, تو میں پیسے واپس کروں گا. پیسے نہیں واپس ملیں گے. پیسے جس نے لے لیا ہارون صاحب, یہ تو یقینی بات ہے, وہ کیوں واپس کرے گا. ہارون صاحب اپوزیشن کہتی ہے کہ چونکہ آپ لمبے وقفے کے بعد آئیں, اس لیے میں بہت ساری باتیں آپ سے ایک ساتھ پوچھ لوں گی. ہارون صاحب ان کا خیال ہے کہ اگر آپ نے سفیر کے ایک مراسلے کے اوپر یہ کہا کہ بیرونی سازش ہے, تو یہ کیسی بیرونی سازش ہے کہ سفیر کو خود انہوں نے بلایا, خود اس کے سامنے سازش رکھی, اور آپ نے آ کے یہ پورا ڈرامہ یہاں پہ رچا دیا. نہیں, وہ تو نیشنل سیکورٹی کونسل اس کو انڈورس کرتی ہے. آپ دیکھیں اس کو کنفیوز کرنے کے لیے طرح طرح کی خبریں چھپ رہی ہیں کہ وہ خط تھا, اس میں تبدیلی کر لی گئی, اس میں یہ ہوا. اور نیشنل سیکورٹی کونسل نے کیونکہ اسے انڈورس کیا, جس میں چیف آف آرمی اسٹاف, نیوی کا سربراہ, چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی, اور جناب ایئر فورس کا سربراہ بیٹھا ہوا تھا, جس میں اپوزیشن کو انوائٹ کیا گیا. وہ نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ ویسے یہ سوال ہے. اس لیے نہیں گئے کہ ایویڈنس تھا وہاں. وہ کیا کرتے اس کے بعد؟ وہ تو امریکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں یورپی یونین کے خلاف. وہ خواجہ آصف نے امریکہ کو ایسے پیش کیا جیسے وہ اللہ تعالیٰ ہے, اس کے بغیر ہم جی نہیں سکیں گے. وہ فرض کیجئے اللہ نہ کرے حالات خراب ہوں, تھوڑی مہنگائی اور بڑھ جائے,
یہ تو وہ ملک ہے جو طوفانوں میں، سیلابوں میں، قحط میں جس قوم نے سروائیو کیا ہے بلا شبہ صدیوں سے، ریزیلینس ہے لوگوں میں ہمت ہے، حالات کا مقابلہ کرنے کی تاب ہے۔ میں بالکل مایوس نہیں، لوگ کہتے ہیں ہو جائے گا، شریف خاندان آ جائے گا، زرداری خاندان، ملک جو ہے چراغاہ بن جائے، میں بالکل مایوس نہیں ہوں۔ قوم میں بیداری پیدا ہو رہی ہے، اور میں دہراتا رہتا ہوں اور ہمیشہ دہراتا رہوں گا، فیصلے اللہ کی بارگاہ میں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، فیصلے اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ یا رب العالمین کیا فیصلہ ہے۔ وہاں سے فرشتے حکم لے کے نازل ہوتے ہیں زمین پر کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایران میں دل بدل گئے تھے خمینی کے حق میں، کیا افغانستان میں لوگوں کے دل بدل گئے، امریکہ بھی شکست کھا، روس بھی شکست کھا گئے، آپ نے دیکھا نہیں کہ کشمیر میں لوگوں کے دل بدل گئے اور کوئی انڈیا کے ساتھ نہیں ہے۔ لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ انڈیا میں آپ اچانک کیا ہوا کہ امریکہ کا اسٹریٹجک لیور یوکرین میں روس کو مذمت کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ ہم چینیوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، 81 یہ افغانستان پر ریسرچ کر رہے تھے جب، وہ بھوکے چینی، وہ ایک عجیب سی وردی انہوں نے پہنی ہوتی تھی سب نے، $180 فی کس انکم تھی۔ کیا چین کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کے راستے پر ڈال دیا وہ ڈینگ شاؤپنگ کے ذریعے، اور کہاں پہ آج کھڑا ہے چائنا، کہاں جا پہنچا؟ ہماری $380 تھی ان کی۔ وہ فیصلے اس طرح نہیں ہوتے۔ قوم اگر شعور کا مظاہرہ کرے، قوم کو بے شعور رکھتے کیوں ہیں؟ خان صاحب سے میں نے پوچھا تو پولیس تو نہیں ٹھیک کی نا، عدلیہ تو نہیں ٹھیک کی نا، جہاں پہ اصلاحات FBI تو نہیں نا ٹھیک کی۔ یہ سیاستدان کیوں نہیں کہتے کہ ہم FBI کو ٹھیک کریں گے؟ جب وہ 20% 30% رشوت میں کھا جاتے ہیں، کم از کم 700-800 ارب روپے، تو دراصل ہمارا آدھا ٹیکس گیا، جو 12,000 ارب ہونا چاہیے وہ میکسیمم 6,000 ارب پہ سال پہنچے گا۔ یہ کیوں نہیں کہتے سول سروس کو ٹھیک کریں گے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم پولیس کو بہتر بنائیں گے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم عدلیہ کو بہتر بنائیں گے؟ یہ کبھی نہیں کہیں گے، یہ اپنے مفادات کے بندے ہیں۔ صحیح ہے۔ ویسے مولانا صاحب نے آج کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات پہلے کی جائیں، اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے۔ انتخابی اصلاحات یہ ہوں گی کہ اوورسیز پاکستانی کے ووٹ ختم کیے جائیں گے، اور مشین اس لیے ختم کی جائے گی کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے دھاندلی مشکل ہے۔ یہ دھاندلی کا منصوبہ ہے۔ یہ عمران خان کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، چلیے آؤٹ جو شخص ہوا ہے اس کی بھی بات کریں عمران گے۔ خان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ وہ ایک دفعہ ایک آدمی کہنے لگا نواز شریف 20 سال حکومت کرے گا جی، حالات بڑے ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اور میرے جیسے لوگوں کو کیوں پیدا کر دیا؟ عمران خان کو خدا نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کا بندوبست کرے اسی کام پر۔ وہ گورننس پہ تو توجہ ہی نہیں دیا علی جناب نے، نہ پولیس آپ کو بتایا، نہ کسی اور وہ ادارے صرف احتساب پہ ان کا کنسنٹریشن رہا۔ اور شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے بھی ہارون صاحب بڑی شہزاد اکبر صاحب پہ مقدمہ بنے گا، سوال اٹھے گا، لندن سے جو پیسے ملے تھے کتنے 190 ملین پاؤنڈ، اسے کیا ہوا، اس پہ بھی بنے گا۔ عثمان بزدار پہ بھی وہاں کیا کچھ کیا۔ چھوڑیے عثمان بزدار کی کیا بات کرتے ہیں، اور بزدار صاحب نے کہا ہے کہ میرے سینے میں اتنے راز ہیں کہ کتاب لکھوں تو ریکارڈ فروخت ہوگی اس کی، اتنے راز ہیں ان کے سینے میں۔ بالکل انہوں نے صحیح کہا، لیکن اتنے راز ان کے بارے میں ہے کہ ان کے بارے میں کتاب لکھی جائے تو بھی فروخت کے ریکارڈ ٹوٹ جائے۔